أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. Respected elders, brothers, friends, mothers and sisters, and little children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Once again, we welcome you all for this program hosted by the Imam Ali, the Qadir and the Ali family. This is the last part of tonight's Mahfil Naat-e Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, as well as Mahfil Manaqib Awliya Allah. And we pray to Allah Ta'ala that from our very first sitting here till the completion of this program, inshallah, our damans, our souls, our spiritual inward being and outward being, inshallah, be filled in the respect, in the love and in the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as well as in the love and the closeness to the awliya kamilin. Brothers and friends, respected elders, we will commence this part of the program with the verses from the Holy Quran. It gives me great pleasure in affording the opportunity of our local Hafiz al-Quran, who is also undertaking studies in becoming Ali Medin at the Darul Uloom Pretoria. And I refer none other than Hafiz Muhammad Rais Dawood, inshallah. He will commence this program with the verses from the Holy Quran. And while I give the mic to him, I would like to appeal to the ladies to please remain silent. I can hear, you can hear me. You can please remain silent while the Quran is being recited. If you are going to talk, it's adabi. So please, ladies, I want you to observe silence and listen to the verses of the Holy Quran. Hafiz Muhammad Rais Dawood to commence the recital of Tilawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم MashaAllah, Subhanallah. Hafiz Muhammad Rais Dawood with that beautiful rendition of the verses from the Holy Quran. Respected elders and friends, we move on to the main items of the program, and that is Mahfil-e-Naat-e Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. And before we call upon the first Naat reciter, let us first connect to the Mahfil and the purpose by which you and I are seated here. Because sometimes we find that because the reciter or he who is reciting nice tune, we become infatuated with the tune. But we do not realize the words that are being recited. We need to connect with the words, and then the words connect you to Madinah Sharif. So it's not about the tune and the style. It's about the words that are being recited. And if I want to explain to you words, and with this small little narration, inshallah, it will be an introductory remark to the Mahfil-e-Naat. And if you connect to the words, what I'm going to say now, then inshallah you will connect. It's like your phone is connected to some service provider. Now I'm going to connect you to that service provider, and that connection is the Gumbad-e Khazra. And Ala Hazrat Azim al-Barakat, Imam Ahl Sunnat, Mujaddid Din Millat, Hazrat Allama Maulana Shah Ahmad Raza Khan Fazil Berelvi Rahmatullah Alayhi says کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. Ala Hazrat is speaking about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this particular stanza. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the perfection of your beauty is such. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the perfection of your beauty is such کہ گمان نقص جہاں نہیں.
that one can never ever even think, leave alone say. You cannot even have a thought, you cannot even think that there is some shortcoming in the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahi phool khaar se dur hai, yahi phool khaar se dur hai. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when we take a beautiful rose, a flower, indeed for us normal people, when we look at a rose or a flower, it has thorns in it. So there is a defect in that particular flower because it's got thorns in it. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are that beautiful flower, that beautiful rose which emanates beauty and fragrance throughout the world. Ya Rasulullah, but you are that flower without the thorns. یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. We all understand when you light a candle, we're getting a lot of load shedding. And you light a candle in the house. And when you light that candle and you stay at that candle, for some time you will find there's some smoke that is coming out now and then. But the candle is giving light in your house. And Ala Hazrat is comparing and he's saying, Ya Rasulullah, you are such a candle. Ya Rasulullah, you are such a candle. Rasul does not enlighten just one room. Ya Rasulullah, you are such a candle that gives light throughout the universe. But Ya Rasulullah, you are that candle that there is no smoke. So I've introduced you and I've connected you now. Your wavelengths, your thought process is in Medina Sharif now. And with this introductory remark of Mahfil-e-Naat Pak sallallahu alayhi wasallam, we have every single year this three families that get together and do this Mahfil-e-Naat. Alhamdulillah, the Mahfil is very, very beautiful, very, very sacred, very rohaniyat and nuraniyat. Because we sitting here, we can say that when we recite the beautiful Naat Pak sallallahu alayhi wasallam, of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we take the name of the awliya Allah, it is my opinion from my heart and my soul that indeed these great personalities spiritually they are in this program. They are in this program. You cannot see them, but we can feel them. If you cannot feel them, this is your shortcoming. But we as, alhamdulillah, sitting here in this mahfil, we get the feeling that they are seated here, they are listening and they are watching over you. Therefore, do not sit quietly. These great personalities that come and recite Naat, their aqidat, their love that they have, alhamdulillah, my brothers and friends, come as come. You can say Subhanallah, because for every Subhanallah that you utter, that you say, Allah Ta'ala will grow for you a tree in paradise, inshallah. So for the first Naat Pak sallallahu alayhi wasallam, without much further ado, Muhammad Ibrahim Yunus, inshallah, he will commence this evening's recital with Naat Pak sallallahu alayhi wasallam, Muhammad Ibrahim Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبت کے ساتھ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سپریے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اجالا جس کا ہے دو جہاں میں
آقا کی روشنی ہے، انہی کی قدموں کے برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے، سفر یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ کہ سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے، کہ پتھر سے کلمہ پروانہ مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پروانہ مشکل کیا ناممکن ہے، سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں، سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، جب دیوانوں کی محفل میں کوئی کرے تو صف نبی، جب دیوانوں کی محفل میں کوئی کرے تو صف نبی، کہ نعت کو سن کر چپ رہ جانا مشکل کیا ناممکن ہے، نعت کو سن کر چپ رہ جانا مشکل کیا ناممکن ہے، اور شاہ مدینہ کی مرضی پر رب کی مرضی ہے موقوف، شاہ مدینہ کی مرضی پر رب کی مرضی ہے موقوف، وہ روٹے تو رب کو منانا مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پروانہ مشکل کیا ناممکن، اور خون شہید اعظم کی سے دین کا گلشن
تازہ ہے، خون شہید اعظم کی سے دین کا گلشن تازہ ہے، ان کی لہو کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پروانہ مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پروانہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہے نظر اس پر ہے نظر سارے زمانے کی پری ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا وہ شمس دعا چہرہ ہے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، مزمل و یاسین و مدثر و طہا، کیا کان ہے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل سونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی وہ
ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ MashaAllah, Subhanallah, Muhammad Ibrahim Yunus with that beautiful rendition of Naate Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. When he was reciting that first kalam, then he mentioned about the fact that Hazrat Sayyidina Jibreel alayhi salatu salam, it was namumkin. Namumkin means it was impossible for him to traverse, to transport the Prophet alayhi salatu salam further than Sidratul Muntaha. And on this point, because it's a month of Rajab, and we are soon approaching the Mi'rajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam celebration. This one point, inshallah, and I'll call the next Naat reciter to give us. In South Africa, and in perhaps in most part of the world, a lot of people express some naz. Naz, they are expressing some joy, and they are expressing happiness, and they're proud. They are proud that Dr. Chris Barnard, am I right? Dr. Chris Barnard, he is the first heart transplant doctor in the world, and everybody expresses this naz and this pride that he is the first doctor. But you know that Jibreel alayhi salatu salam is the first doctor who performed the heart transplant. Jibreel alayhi salatu salam is the first doctor who performed the heart transplant. So we make naz on Jibreel. Okay, Jibreel, you are the first doctor to have performed the heart transplant on the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. And unlike the way that we find that when Dr. Chris Barnard performed his heart transplant, the heart was in need, and it was needed, it was dependent on machines. It was dependent on machines, it was dependent on all these funny equipment and gadgets for that heart to have survived. Like in your and my beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam, the only thing Jibreel alayhi salatu wasallam brought is a small little silver tray. And Huzur alayhi salatu wasallam's beloved and sacred heart was taken out of the body of Rasul sallallahu alayhi wasallam and placed on this silver tray. It means Huzur alayhi salatu wasallam was not dependent on the oxygen. The oxygen was dependent on Rasul sallallahu alayhi wasallam. The oxygen was dependent on Rasul sallallahu alayhi wasallam. Huzur alayhi salam was not dependent on the oxygen. Brothers and friends, respected elders, when Zamzam water was brought, the heart was not thirsty for Zamzam water to be immersed in it. But Zamzam water was thirsty. When is the beloved's heart going to come and touch me? So that I become sacred. So the heart of Rasul sallallahu was immersed in the Zamzam water. Yet when this heart operation of Rasul sallallahu was being carried out, Huzur alayhi salatu wasalam was standing there and he was smiling. Huzur alayhi salam is not like you and I. And this is a lesson in this month of Rajab to go and tell those people कि हुजूर हमारे जैसा नहीं है. He is not like us and he will never be like us. My brothers and friends, so the stanza that our beloved brother Muhammad Ibrahim Yunus was reciting, I just thought, let's just encapsulate a little bit on that and we take the message from here, inshallah. For the next Naat reciter, a personality who begs no introduction. Alhamdulillah, he's one of the top Naat reciters, according to my opinion, in South Africa. And Hafiz Sahib does not deserve an introduction because we've heard him so many times. He always gives us his best, alhamdulillah, and he recites also from his heart. And once again, it gives me great pleasure on behalf of the Imam Ali Qadir and the Ali family to please welcome to come and recite for us this evening Hafiz Kifayatullah Bobat, inshallah. Nara-e Takbir, Nara-e Takbir, Nara-e Risalat, Nara-e Risalat, Fana Khan Mustafa.